ہے حادث. چونکہ حادث قدیم کی آواز کو سن نہیں سکتی، لہٰذا کوئی نہ کوئی ایسی ذات اللہ کی حکمت ضرور تلاش کرے گی جس کا تعلق حقیقت الہیہ کے ساتھ بھی ہوگا اور جس کا تعلق اس حادث شے کے ساتھ بھی ہوگا، اور وہ اللہ کی اس قدر قربت میں رہنے والی ہستی، شخصیت اور ذات ہوگی کہ اللہ صرف ارادہ کرے گا، رب صرف ارادہ فرمائے گا، اور وہ ذات جو اللہ کے قریب ہے وہ ارادہ خداوندی کو بھانپ کر بولنے لگ جائے گی. پھر یہ شے بول کر کہے گی اس شے سے کہ تو ظاہر ہو جا، اور پھر وہ شے پردہ عدم سے عالم وجود میں آ کر ظاہر ہو جائے گی. وہ جو درمیان والا واسطہ ہے نا، آپ یقین جانے سارا زمانہ اسی کے قدموں سے لپٹنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی جس کا ایک ہاتھ اللہ کے خزانوں میں ہے اور دوسرا ہاتھ مخلوق کی جھولیوں میں، جو ادھر سے لیتا ہے اور ادھر عطا کر دیتے ہیں، وہاں سے لیتے ہیں اور یہاں عطا کر دیتے ہیں. لیتے وقت وہ نور ہوتے ہیں، کیونکہ بشر تو لے نہیں سکتے. لیتے وقت وہ نور ہوتے ہیں، دیتے وقت وہ بشر ہوتے ہیں، کیونکہ بشر کو نور دے نہیں سکتا. لیتے ہوئے بولیے نور، بولیے لیتے ہوئے اللہ سے لیتے ہوئے نور، اور مخلوق کو دیتے ہوئے بشر. بشریت رسول کا منکر کافر ہے، نورانیت مصطفیٰ کا منکر فاسق ہے. دونوں لفظوں کے معنی کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جو شخص کہے نا کہ میں حضور کو بشر ہی نہیں مانتا تو وہ تو بھائی کافر ہو گیا، بالکل 101% بے ایمان ہو گیا. لیکن اگر کوئی بدبخت کہے کہ میں حضور کو نور نہیں مانتا، وہ کافر تو نہیں ہوگا مگر پرلے درجے کا فاسق و فاجر ضرور ہوگا. اور اگر اس کی نیت حضور کی توہین کرنے کی ہوئی تو وہ بھی مقام کفر تک جا پہنچے گا. حضور اللہ سے نعمت لیتے ہوئے نور اور مخلوق کو عطا کرتے ہوئے بشر. یاد رکھیں میرے اور آپ کے نبی نور نہ ہوتے تو کچھ لے نہ سکتے. آخری بار ذوق سے بولیے، نور نہ ہوتے تو کچھ لے نہ سکتے، اور بشر نہ ہوتے تو کچھ دے نہ سکتے. اگر اللہ سے لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نور ہیں. چونکہ اگر جبریل سدرہ سے آگے نہیں جا سکتا تو نیرا بشر آگے کیسے جا سکتا؟ نور نہ ہوتے تو لے نہ سکتے، بشر نہ ہوتے تو دے نہ سکتے. دیکھیں نا وہ منافقین جو سرکار کے قریب رہتے تھے، بس آخری بات، جب تک سرکار نے نکالا نہیں تھا، سائیاں پردہ پایا کہ ہون حیا کر دے، ہون حیا کر دے، ہون حیا کر دے. حضور نے پردہ پوش نہیں کی. ان بدبختوں نے سمجھا کہ نبی کو پتہ نہیں ہماری نیت کا پتہ نہیں ہے، بس ہم چھپے ہوئے تو بس چھپے ہوئے. ایسا نہیں. تب تک حضور نے نہیں نکالا جب تک اللہ کا حکم نہیں آ گیا. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یعنی یوں سمجھے کہ اللہ کی مشیت کا پیمانہ لبریز ہوا اور رب نے اپنے محبوب کو حکم دے دیا، حبیب ان خبیثاں نو ہن مسیح تو کٹ جائے. یہ حکم قرآن ہے. یہ لفظ بولیں، پاکوں کو پلیتوں سے جدا جدا کر دیں. سرکار کو حکم آ گیا، حضور ان خبیثوں کو مسجد سے نکال دیں.
اگلے دن سارے منافق اکٹھے ہو کر سرکار کی مجلس میں آ گئے، کیونکہ آپ کو تو اللہ کا حکم تھا۔ سرکار نے ممبر پر بیٹھتے ہی مخاطب ہو کر فرما دیا، نکل جاؤ خبیثو۔ اب انہیں پتا تو تھا کہ بات کس کی ہو رہی ہے، کہیں نال دے نو ارک مارتا ہے، چلیے اس نے کہا نہیں بہ جا، نبی نو کیڑا پتہ لگنا ہے۔ اس کا مطلب نبی کے جو علم کا اور پتے کا منکر ہو وہ پرلے درجے کا بے ایمان اور منافق ہے، وہ تو پڑھتا ہے بچوں سڑتا ہے۔ تو مومن کی تو یہ شناخت ہی نہیں ہے۔ پھر سرکار نے ایک ایک منافق کو اس کا نام لے کر اور اس کے والد کا نام لے کر فرمایا، جن کا مسلم شیعہ میں ذکر ہے، یا فلاں ابن فلاں، او فلاں کے بیٹے فلاں، قوم کھڑا ہو جا، فخر نکل جا، انت المنافق، تو پڑھنا ہے تو بچوں محمد تو سڑنا ہے، نکال دیا۔ عصمت رسول کو تسلیم کرنا ہی اصل میں اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اس میں کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، یہ سرکار کی حقیقت پاک ہے۔ ہم سانس لیں تو یہ بھی کرونا کے دنوں میں حکومت نے ہم سب کو وہ چھکو پہنا دیے تھے، ماسک، کہ چلو پارو سارے، کیونکہ تم سانس بھی لیتے ہو تو جراثیم پھیلتے ہیں، تو 10 فٹ کا 5 فٹ کا فاصلہ رکھا کرو، ایک دوسرے کی سانسوں سے دور رہو تاکہ تم جراثیموں سے بچ جاؤ۔ ہم سانس لیں تو جراثیم پھیلتے ہیں۔ حقیقت مصطفیٰ دیکھیں، حضور نے سانس لیا، خلق فرما کر اللہ نے بحر ارادت کے کنارے پہ کھڑا کر کے اللہ نے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرمایا، تنفس یا حبیب، اے میرے محبوب ذرا سانس تو لیجئے۔ حضور سانس لیتے گئے، اللہ ہر سانس سے ارواح انبیاء کو پیدا فرماتا ہے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ ہم سانس لیں تو جراثیم، حضور سانس لیں تو ارواح انبیاء۔ اس قدر طہارت عطا فرمائی ہے اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب کی حقیقت کے پاس۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔